الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے وضو کے فرائض پڑھا تھا کہ وضو میں کیا کیا فرائض ہیں، واجبات ہیں، قدر تفصیل سے یہ سامنے ہمارے بات گزشتہ درس میں آئی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے وضو کا مصنون طریقہ۔ نماز کی قبولیت کا دار و مدار وضو کے اوپر ہے۔ اگر آدمی کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو وضو کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے، کیسے وضو کرنا چاہیے۔ جو مسلمان ہو جاتے تھے ان کو وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ سکھاتے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے اور کیسے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ عبادت ہے اور عبادت وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے جو نبی کے طریقے پر ہوتی ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کے اندر دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، اور جو عبادت کریں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، تو نبی نے جیسے اللہ کی عبادت کی ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، قربانی ہو، عمرہ ہو، جو بھی عبادات ہیں وہ ساری عبادات نبی کے طریقے پر کی جائیں گی، تب وہی عبادت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو وضو بھی ایک عبادت ہے، لہذا وہ بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے پانی منگایا اور سب کے سامنے وضو کر کے بتایا کس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے۔ لوگ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کے نانا کیسے وضو کرتے تھے، پھر آپ دونوں پانی منگاتے اور وضو کر کے لوگوں کو بتاتے کیسے وضو کرتے تھے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وضو چھوٹی سی عبادت ہے، معمولی عبادت ہے، مولانا صاحب وضو کا طریقہ ہم کو بتا رہے ہیں، ہم 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، 50 سال سے وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم کو آج وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ عبادت کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ معلوم کرنا چاہیے۔ عمر مانے اور رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ ہم اتنے سال سے کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی کئی سالوں سے کر رہا ہو لیکن صحیح طریقے سے نہ کر رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان کرتا ہے، دیکھا دیکھی میں، ماں باپ کو دیکھا، خاندان کے لوگوں کو دیکھا، علاقے کے لوگوں کو دیکھا، جیسے کر رہے ہیں ویسے اس نے بھی کرنا شروع کر دیا، تحقیق نہیں کیا، علم حاصل نہیں کیا۔ اس لیے ضروری ہے علم حاصل کرنا۔ دین جو ہے ماں باپ کے طور طریقے کے اپنانے کا نام نہیں ہے کہ ماں باپ جو کر رہے ہیں ہم وہی کریں گے وہی دین ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو نبی نے کیا ہے، آپ کے صحابہ نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، وہ دین ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو وضو کا طریقہ بھی معلوم کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وضو کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے اس کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں بہت سارے ساتھی لوگ وضو کے اندر ایسی چیزیں کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کی سنت ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وضو سے پہلے نیت کرنا، زبانی میں نیت کرتا ہوں عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے کی، یا لوگ نماز کے لیے نیت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زبان سے نیت ادا نہیں کیا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں پاکی کے لیے، نماز کے لیے ہی کافی ہے، اس کو زبان سے کہنا یہ کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرنا اللہ کے رسول کی سنت سے نہیں ثابت ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی گردن پر مسح نہیں کیا، لیکن لوگ کرتے ہیں گردن کے اوپر مسح کرنا۔ لوگ جب وضو کرتے پانی کو چومتے ہیں، پانی کا چومنا بھی اللہ کے رسول کی سنت ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی وضو کیا اور پانی کو چوما ہو۔ پانی جو ہے پیا جاتا ہے، زمزم کا پانی انسان پیتا ہے، اس میں انسان کے لیے شفا ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے، لیکن چومنا چاٹنا اس کا اللہ کے رسول کی سنت ثابت نہیں ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگ چہرہ دھلیں گے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ لوگ وضو کے دوران کلمہ پڑھتے ہیں، لوگ وضو کے دوران دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ دائنا ہاتھ دھلیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نام اعمال دائنے ہاتھ میں ہم کو دینا۔ بایاں ہاتھ دھلیں گے تو کہیں گے بایاں ہاتھ میں قیامت کے دن نام اعمال نہ دینا۔ یہ سب دعائیں کرتے ہیں، یہ سب نہیں ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بسم اللہ پڑھتے تھے، اور جب وضو ختم ہو جاتا تھا تب دعا پڑھتے تھے۔ وضو کے دوران آپ کوئی دعا نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ سب لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے۔ تو یہ کرنا اللہ کے رسول کی سنت ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سر کا 3 بار مسح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے سر کا 1 بار مسح کرنا، کبھی کبھار انسان کر سکتا ہے۔ یا کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے سر کا مسح نہیں کرتے ہیں، لوگ صرف سر پر 3 بار اس طریقے سے کہیں کر لیں گے، یہ بھی سر کا مسح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورے سر کے مسح کرنے کا حکم دیا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پیشانی سے لے کر کے یہ پیچھے گدی تک جہاں تک آپ کے بال ہیں، یہ پورے پر مسح کرنا۔ یہ نہیں کہ ہم نے 2-3 جگہ ایسا کر لیا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے تمہارا مسح ہو گیا، نہیں، پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ اسے پورے چہرے کو دھلنا ہے، اسے پورے چہرے کا مسح کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ 2-3 جگہ ہم نے مسح کر لیا تمہارا مسح ہو گیا، یہ اللہ کے رسول کی سنت کا ثبوت نہیں ہے۔ تو کتنی ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں جاننا چاہیے۔ دین علم ہے، علم حاصل کیجئے، پڑھیے، قرآن پڑھیے، نبی کی حدیثیں پڑھیے، نبی کی سنت پڑھیے، نبی کا طریقہ معلوم کیجئے۔ علماء ہیں ہمارے، ان کے ذریعے سے معلوم کیجئے جو کتاب و سنت کے علماء ہیں۔ تو یہ علم ہے، ضروری ہے اس کا علم حاصل کرنا۔
یہ نہ کہیں کہ بھائی ہم تو 60 سال کے ہو گئے 70 سال کے ہو گئے اب ہمیں کیا ضرورت ہے معلوم کرنے کی. نہیں, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان یہ بہانہ کر کے انسان کو اللہ کے دین سے اور علم سے دور رکھنا چاہتا ہے. اس لیے 60 سال کے ہو گئے یہاں کام کر رہے ہیں ہم. شیطان یہ نہیں کہتے اب کیا ضرورت, چلو گھر چلتے ہیں, بوڑھے ہو گئے, اب کیا ضرورت ہے, بچوں کو بھیجیں گے وہ کمائیں گے. انسان کماتا رہتا ہے. 60 سال کا ہو گیا 70 سال کا ہو گیا, یہ اقامہ نہیں بنتا, عمر زیادہ ہو گئی لیکن پھر بھی اقامہ بنواتا ہے رشوت دے کر کے, گھوس دے کر کے کہ ہمارا اقامہ بن جائے, 2 سال اور ہمارا گزر جائے, یہاں پر 2 سال اور تنخواہ مل جائے گی. اس کے لیے انسان خوب کوشش کرتا ہے, لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے تو 60 سال کا ہو گیا 70 سال کو, اب کیا ضرورت ہے عمر, اب کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کے لیے. علم کی عمر نہیں ہوتی ہے, علم انسان مرنے دم تک انسان حاصل کرتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ بچپن سے لے کر کے قبر تک ہم علم حاصل کریں گے, قبرستان جائیں گے ہمارے ہاتھ میں قلم رہے گا اور روشنائی اور دوات رہے گی. امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے. تو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے کہ آپ اتنی عمر کے ہو گئے اب آپ کو علم نہیں حاصل کرنا ہے. علم اللہ رب العالمین کا دین کا نام ہے, دین کا علم حاصل کرنا انسان پر ضروری ہے اور ہمیشہ انسان علم حاصل کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے. تو بہرحال وضو کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنا چاہیں تو وضو سے پہلے انسان کو بسم اللہ کرنا چاہیے, بسم اللہ انسان کو پڑھنا چاہیے اور دل میں انسان کا ارادہ رہے پاک ہونے کا, زبان سے نہیں کہنا ہے. اللہ تعالیٰ دل کے ارادے کو جانتا ہے, دل کی بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کیونکہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت ضروری ہے اور نیت دل کے ارادے کا نام. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں ہو کہ ہمیشہ کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے, یہ نہ ہو کہ آپ سمجھے کہ عصر کی نماز ہے 4 رکعت عصر پڑھ لیا اور آپ نے بلند آواز سے قرات ہی نہیں کیا, یا کوئی اور نماز آپ نے پڑھ لیا, مغرب پڑھ لیا آپ نے. تو نیت کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں یہ معلوم رہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. ایسے وضو کرنا دل میں نیت رہے کہ اللہ کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں, کیونکہ اگر انسان ایسی گیا اور ہاتھ پاؤں دھل لیا, چہرہ دھل لیا تو اس کو وضو نہیں مانا جائے گا. اس کے دل کے اندر نیت ہونی چاہیے کیونکہ عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. اس کے بعد انسان اپنی ہتھیلیوں کو دھلے اوپر نیچے, اس کو ہتھیلی کہا جاتا ہے. کتنی بار دھلنا اس کو, 3 بار انسان اس کو دھلے, ٹھیک ہے, انگلیوں کے اندر خلال کرے, اس کو خلال کہتے ہیں, یہ خلال ہے. اس کے بعد انسان پانی لے, پانی لینے کے بعد انسان کیا کرے گا, کلی کرے, ٹھیک ہے. اور جب کلی کرے وہ تو مصنون یہ ہے کہ اسی پانی سے آدھا پانی کلی اور آدھا پانی ناک کے اندر ڈالے. یہ نبی کی سنت ہے. کس طریقے سے آپ وضو کرتے تھے کہ پانی آپ چلو میں لیتے تھے, آدھا پانی منہ میں ڈالتے تھے اور آدھا پانی ناک میں اندر ڈالتے تھے, زور سے کھینچتے تھے اور پھر بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کرتے تھے. ہاں, انسان اگر روزے کی حالت میں ہے تو انسان کیا کرے گا, زور سے پانی نہیں کھینچے گا, لیکن کلی کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ جو یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ چہرے میں داخل ہے, چہرہ میں, اور اللہ رب العالمین چہرہ دھلنے کا حکم دیا ہے, لہذا ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا یہ بھی واجبات میں سے ہے. اگر کوئی آدمی کلی نہیں کیا, ناک میں پانی نہیں کھینچا, اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا, اس نے فرض چھوڑ دیا, واجب چیز چھوڑ دی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے کلی کرے. کلی کر لیا آپ نے, کلی کرنے کے بعد انسان کو جو ہے اپنے چہرے کو دھلنا ہے. چہرہ کہتے ہیں پیشانی سے لے کر کے ٹھڈی تک اور دائیں کان سے لے کر کے بائیں کان تک کے حصے کو چہرہ کہا جاتا ہے. اس کو انسان کو دھلنا ہے. 1 بار دھلیں, 2 بار دھلیں, 3 بار دھلیں, زیادہ 3 بار. 3 بار سے زیادہ دھلنا کسی بھی عضو کا جائز نہیں ہے. ہمارے نبی کی حدیث سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اس نے زیادہ کیا, اسراف کیا, برا کیا. 3 بار سے زیادہ انسان نہیں دھل سکتا. زیادہ سے زیادہ انسان 3 بار اس کو دھلے گا بس. اسے زیادہ دھلنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا. ایسا نہیں کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو پانی خوب بہائیں, آپ عبادت کر رہے ہیں تو جتنا چاہو اتنا پانی بہائیں, ایسا نہیں ہے. پانی اللہ کی نعمت ہے اور اس کو انسان کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے. یہ نہیں کہ انسان خوب زیادہ پانی استعمال کرے, میں تو عبادت کے لیے وضو کر رہا ہوں, کتنا بھی استعمال کر لوں کیا حرج, ایسا نہیں ہے. اس میں بھی غلط ہے یہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 300 ملی لیٹر پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے. کتنا ہوتا ہے, یعنی 1 پاؤ سے تھوڑا زیادہ, 1 پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ آپ اسے جو وضو کر لیا کرتے تھے. اور 2.5 لیٹر پانی سے آپ جو ہے یا 3 لیٹر پانی سے غسل کرتے تھے. 2.5 لیٹر پانی یا 1 لیٹر جو ہے یا 3 لیٹر پانی, تو ایک شخص کا حدیث کے اندر آتا ہے تو 2.5 اور 3 کے درمیان میں ہوتا ہے. اتنے پانی سے آپ غسل کر لیا کرتے تھے. ہم تو 2.5 لیٹر میں ہمارا وضو بھی نہیں ہوتا ہے. ہماری یہ صورتحال ہے. انسان کلی کرتا ہے, ناک میں پانی ڈالتا ہے, ٹوٹی چلتی رہتی, پانی گرتا رہتا ہے, اسراف کرتا ہے انسان. تو پانی بہت عظیم نعمت ہے, یہ اس کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو انسان چہرے کو دھلے, اور چہرہ 1 بار 2 بار یا 3 بار, اس سے زیادہ انسان چہرے کو نہیں دھل سکتا. داڑھی, انسان داڑھی کے اندر خلال کرے, گھنی داڑھی ہے, پانی نہیں پہنچ رہا تو انسان کیا کرے گا, اس کو خلال کرے گا. اس طریقے سے اس کو خلال کہا جاتی ہے, بھی نبی کی سنت ہے داڑھی کے اندر خلال کرنا. اس کے بعد انسان دونوں ہاتھوں کو پھر ناخن سے لے کر کے کوہنی تک, یہاں تک انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلنا ہے. پہلے دائیں ہاتھ کو دھلنا ہے 3 بار, جیسے آپ نے پانی 1 بار لیا اس طریقے دھل لیا, پھر پانی لیا پھر اس طریقے دھل لیا, پھر پانی لیا اس طریقے دھل لیا. اس کو 3 بار دھلنا کہا جاتا ہے. ایسے ہی پھر بائیں ہاتھ کو 3 بار دھلنا, ٹھیک ہے. 1 بار پانی لیں گے اور پھر وہاں سے لے کر یہاں لے جائیں گے, پھر یہاں لے کے آئیں گے, پھر پانی لیں گے یہاں لے جائیں گے, پھر یہاں لے کر آئیں گے, پھر پانی لیں گے یہاں سے لے کر کے اس طریقے سے لے کر کے آئیں گے. 3 بار گویا کہ آپ نے کر لیا. یہ نہیں کہ انسان بار بار پانی لے رہا کرتا رہتا ہے. یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہاتھ کو دھل لینے کے بعد پھر پانی لیتے ہیں, پھر اس طریقے سے ایسا کریں گے, پانی ڈالیں گے, پھر ایسا پانی ڈالیں گے, اور اس کے بعد پھر پانی کو لے کر چومتے بھی ہیں. یہ اللہ کے رسول کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. 3 بار آپ نے دھل لیا, آپ کے لیے کافی. اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے, اپنے سر کو مسح کریں گے. اپنے دونوں ہتھیلی کے اندرونی حصے کو آپ کیا کریں گے, پانی سے کریں گے, اور اس کے بعد سر کے شروع سے لے کر کے پیچھے تک آپ لے کر کے آئیں گے. اس طریقے سے آپ لے کر کے آئیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کو آگے لے کر کے آئیں گے, اور پھر
اسی پانی سے الگ سے آپ کو پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو پانی بچ گیا ہے آپ کی انگلیوں کے اندر, اسی پانی سے آپ داہنے ہاتھ کے شہادت کی انگلی سے داہنے کان کے اندر, بائیں ہاتھ کی اس انگلی سے جو انگوٹھے کے بغل میں ہے اس انگلی سے کان کے اندر, اور ایسے ہی انگوٹھوں سے باہر آپ مسح کریں گے ایک بار. ٹھیک ہے, اس طریقے سے مسح کریں گے کان کے اندر ایسا, اور باہر اس طریقے سے ایک بار مسح کریں گے. کان پر مسح کیا جاتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کان کو دھلنا نہیں ہے. کان کو راس سر میں سے شمار کیا گیا ہے. اللہ کے رسول کے حدیث الاذنان من الراس, یہ دونوں کان ہیں سر میں سے ہیں. سر پر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ مسح کرتے ہیں نا, تو اسی کان پر بھی مسح کریں گے. اگر کوئی کان دھل لے ایسا, یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے, کان نہیں دھلیں گے. کان پر انسان مسح کرے گا, یہ سر پر انسان مسح کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور کان کے لیے الگ سے پانی نہیں لیں گے. وہی پانی جو آپ کی انگلیوں میں بچا ہوا اسی سے آپ مسح کر لیں گے بس. جیسے ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ سے پانی نہیں لینا ہے, اسی سے آپ کو کرنا ہے. اسی نبی کی سنت یہ ہے کہ اسی پانی سے آپ کان کا بھی مسح کریں, آپ کو الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ دونوں پاؤں کو دھلیں گے. پہلے داہنے پاؤں کو انگوٹھے سے لے کر کے ٹخنا تک, اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے. یہ جو ابھری ہوئی ہڈیاں نہیں دونوں طرف, اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے. یہاں تک دھلنا انسان کے لیے ضروری ہے. اور پھر انگلیوں کے اندر آپ خلال کریں گے اگر پانی نہیں پہنچے. ایڑیوں پر دھیان دینا ضروری ہے. ایڑی پیچھے رہتی ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایڑی تک انسان کا پانی نہیں پہنچتا ہے. اللہ کے رسول فرمایا ویل العلاقہ من النار, ایڑیوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے جہنم کی. یعنی جو ایڑیاں خشک رہ جائیں گی, پانی نہیں پہنچے گا, اس کے لیے ہمارے نبی نے جہنم کی وہی سنائی. کیونکہ جب خشک رہے گا یہ آپ کی ایڑی, تو آپ کا وضو نہیں ہوگا, اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اگر پانی نہیں پہنچا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. اس لیے پانی پہنچانا ضروری ہے. ایڑی میں خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے. آدمی کھڑے کھڑے وضو کر لیتا ہے, دھیان نہیں دیتا ہے, اور پانی نہیں پہنچا رہتا ہے. آدمی سمجھتا ہے ہمارا وضو ہو گیا, حالانکہ اس کا وضو نہیں ہوا رہتا ہے. تو ضروری اس پر دھیان دینا بطور خاص, کیونکہ پیچھے آدمی کی نظر اس پر عام طور پر نہیں پڑتی ہے. تو اس طریقے سے پہلے داہنے پاؤں کو اس کے اندر خلال کریں گے انگلیوں کے اندر, اس کے بعد بائیں پاؤں پر آپ مسح کریں گے, یہ دھلیں گے بائیں پاؤں کو. اس طریقے سے انسان کا وضو ہوتا ہے. ایک بار دھلنا ہے, دو بار دھلنا, تین بار. تین بار زیادہ دھلنا کیا ہے, یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے. جی ہاں. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ دعا پڑھیں گے. وضو کے بعد کیا دعا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا پڑھنے. بہت سارے لوگ اوپر دیکھتے ہیں ایسا آسمان کی طرف, وہ صحیح ثابت نہیں ہے. آسمان کی طرف دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ دعا پڑھنا, شروع میں دعا پڑھنا بسم اللہ, اور آخر میں دعا پڑھنا. درمیان میں کوئی دعا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران کوئی دعا نہیں پڑھتے تھے, نہ کلمہ پڑھتے تھے, نہ کوئی دعا کرتے تھے. تو لہذا ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. جو نبی نے کیا وہ کرنا ہمارے لیے سنت ہے, جو نبی نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا بھی ہمارے لیے سنت ہے. ہمارے نبی نے اس کے دوران وضو نہیں دعا کیا تو ہمیں بھی دعا نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طریقے سے انسان کا جو ہے وضو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا مشنون طریقہ, جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. میں نے بتایا گردن پر مسح کرنے کی کوئی صحیح حدیث اللہ کے رسول ثابت نہیں ہے. اور سر پر مسح کرنے کا طریقہ بھی آپ سر سے لے جائیں پیچھے, اور پیچھے سے لے کر کے پھر آگے تک لے کر کے آئیں. اس طریقے سے انسان اپنے سر کے اوپر مسح کرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا مشنون طریقہ تھا, جو آپ کی صحیح حدیثوں سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا. صحیح بخاری, صحیح مسلم اور ابو داؤد, ترمذی نے صحیح وغیرہ کی جو حدیثیں ہیں اس کے تعلق جو آتی ہیں, ان حدیثوں سے یہ مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رہنے کی توفیق دے, ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص دے. اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچا کر کے رکھے. آمین. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.